آپ کے سامنے آج کے آخری مقرر خطیب آل محمد فاضل قوم مولانا امجد علی جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور جشن مبارک کے سلسلہ میں مومنین سے خطاب فرمائیں۔ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ باہر سے آنے والے مومنین کو آسانی سے جگہ مل سکے۔ صلوات پڑھیں باوجہ بلند۔ ہر دور کے لبوں پہ سجا ہے دعا کا نام، ہر دور کے لبوں پہ سجا ہے دعا کا نام، حاجت سے پوچھ لو کبھی حاجت روا کا نام، تجھ کو یقین نہ ہو کبھی ازما کے دیکھ، تجھ کو یقین نہ ہو تو کبھی ازما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ ایک مرتبہ مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں اہل بیت کی ذات پہ درود بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کی انتظامیہ کا، اس حسینیہ کی یا حال کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو آپ کی خدمت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ عرض یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ جو مومنین ہمارے ملک سے، بہت سی جگہوں سے، مختلف علاقوں سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے غم کو اور خوشی کو بر وقت مناتے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں تہنیت عرض کرتا ہوں اور مولا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ خوشی کے ایام بے مقصد نہیں منائے جاتے اور نہ ہی غم کے ایام بے مقصد منائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے اور اس ہستی کے ذکر سے ہماری فکر بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ مولا کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے نوجوان بھی ہیں اور بزرگان بھی ہیں۔ بزرگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو بلکہ ان سے سیکھتے ہیں۔ جو نوجوان ہیں ان کے لیے تعارف کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسن علیہ السلام، کیونکہ بعض اوقات انسان بدیہی سی چیزیں ہوتی ہیں، سادہ سی ذہن میں نہیں رہتی، کوئی پوچھ لیتا ہے، کیونکہ آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، آپ سے ممکن ہے جب حال لیا ہو تو پوچھا ہو بھائی آج کیا بات ہے، آپ نے اس طرح خوشی سے، پہلے تو آپ رویا کرتے ہیں، گریا کیا کرتے ہیں، کالے کپڑے لگایا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے خوشی کا اہتمام کیا ہے، نئے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو آپ سے پوچھ لیں بھائی آپ کا کیا جشن ہے آج، تو کسی نوجوان سے پوچھے کہ بھائی کس کی ولادت ہے، کیا نام ہے ان کا، کب ولادت ہوئی، تو ممکن ہے وہ خاموش ہو جائے، تو یہ ایک بہت بری بات کہلائے گی۔ لہذا نوجوان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دوسرے امام ہیں، امام علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ مولا کی ولادت باسعادت 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ یہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت بسیط ہے، بزرگوں کو پتہ ہے اس کا، کیونکہ ان کو آج یاد رہے گا تو کل یہ بیان کر سکیں گے۔ مولا نے بہت سارے ادوار دیکھے، بہت سارے وقت دیکھے، اس کے بعد مولا تقریباً 50 ہجری میں 50 ہجری میں صفر کے مہینے میں 28 صفر کو مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت زہر سے ہوتی ہے، جو زہر جعدہ بنت اشہس نے دیا تھا ابو سفیان کے بیٹے اور یزید کے باپ کے حکم پر۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ دونوں نام جو میں نے لیے ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہے، آگے تقریر میں بھی کیونکہ ذکر ہوگا تو آپ کو یہ ذہن میں رہے، ابو سفیان کا بیٹا اور یزید کا باپ۔ اور جب بھی آپ کہیں بھی اس کو پکاریں تو نام لے کے ضرورت نہیں ہے پکاریں، آپ یہ ضرور کہا کریں اور کچھ نہ کہا کریں یزید کا باپ تھا، یہ یزید کا بھی باپ تھا۔ اگر یزید شارب الخمر ہو یہ اس سے بڑھ کے ہوگا، ہے یا نہیں؟ اگر یزید بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہوگا یہ بھی اس کا باپ کہلائے گا پھر۔ یعنی یہ میں آپ کو وہ ایسے سادہ جملہ نہیں دے رہا، یہ بہت پروزم جملہ ہے، یہ علماء ہمارے استعمال کرتے ہیں، ابا یزید، ہے نا؟ آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی، یہی بات جو ہے عمرو عاص بھی اسے کہتا ہوتا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ بچوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کے ذہن میں سادہ جو تاریخ ہے مولا کی، مولا کا نام حسن ہے، لقب جو ہے وہ مجتبیٰ ہے، کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے۔ لقب کیا ہوتا ہے
کہ جو کوئی صفت پائی جائے اور اس صفت کو کوئی بڑا بزرگ جو وہ صفت رکھتا ہو یا اس صفت کو جانتا ہو وہ عطا کرے تو